ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ریئل اسٹیٹ کی جانی پہچانی شخصیت پیر ظاہر شاہ المکہ سٹی کے CEO ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں بابری مسجد کی طرز پہ مسجد بنا رہے ہیں اور اس کے یہ ان کی ٹیم پوری بنا رہی ہے، اس کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے اور کیا بتانا چاہیں گے ناظرین کو۔ جی سر۔ سب سے پہلے سردار صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو بابری مسجد شہید کا ریپلیکا ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں، تو یہ بر صغیر کے اندر ہندوستان میں یہ بابری مسجد شہید کی گئی۔ نمبر 1، ہماری ٹیم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم المکہ سٹی کے نام سے یہاں چکری انٹرچینج سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہم ایک بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ اس میں جو جامع مسجد ہم بنائیں وہ بابری مسجد شہید کا ریپلیکا ہو۔ اس نیت سے ہم نے یہ قدم اپنی ٹیم کو اور مل جل کے ہم نے یہ قدم لیا کہ آیا وہ والی بابری مسجد جو انہوں نے شہید کی ہے، اسی خطے کے بر صغیر کے خطے کے دوسری طرف جہاں پہ پاکستان پاک دھرتی ہے اور اللہ کا گھر ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اسی حالت میں، اسی کاپی، اسی ڈیزائن میں یہاں پہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا اور ہماری ٹیم کا مشن بھی ہے، اور بحیثیت مسلمان یہ سب سے بڑا اعزاز بھی المکہ سٹی کو اور ہم سب کو حاصل ہے۔ اس میں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس کا خود وہ افتتاح کریں گے، اس تقریب مسجد کا جو ایک تاریخی مسجد ہے بابری مسجد۔ ملک کے ٹاپ سکالر ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، جو ہماری ٹیم کا یہ ٹیم کا فیصلہ تھا، انتظامیہ کا فیصلہ تھا کہ ہم مولانا صاحب کے ذریعے اس کی جو بنیاد ہے تو وہ مولانا صاحب کے ذریعے بابری مسجد کی بنیاد ہم رکھیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم عید کے بعد اس کی باقاعدہ پراپر افتتاح کریں گے اور اس کی بنیاد رکھیں گے۔ تو میری تو سارے مسلمانوں سے بھی یہی اپیل ہے، اور خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں سے، کہ انشاءاللہ وہ بڑھ چڑھ کے جب اس کی ہم اناؤنسمنٹ کریں گے تو وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں۔ بل پیش ہوئے علی محمد خان صاحب کی جانب سے کہ جو قرآن کی تعلیم بھی لازمی قرار دی گئی ہے ترجمے کے ساتھ، اس پر کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو، کہ کیا میسج دیں گے کہ جو تحریک انصاف، کیونکہ آپ کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو ان کو کیا میسج دیں گے کہ گورنمنٹ صحیح طرف جا رہی ہے اور اچھے اقدامات کر رہی ہے، اور کب تک یہ جو ہے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ملک کے جو لوگ اس ٹائم جو امیر لوگ تو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن جو غریب طبقہ ہے اس کو کب تک ریلیف ملے گا، اور کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اسٹیبل ہو جائے گی؟ سردار خان، آپ نے جو بات کی ہے کہ تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے، تو بے شک میرا تعلق ہے۔ میں ٹاؤن فور پشاور کا یوتھ کا صدر بھی رہ چکا ہوں، اور ساتھ میں ناظم بھی پچھلے ٹینیور میں رہ چکا ہوں۔ تو یہ کل جو بل پاس ہوا ہے، تو اس میں تو تقریباً کسی کو بھی اس پہ کمنٹس کرنے کی، اس طرح کی اپوزیشن نے بھی اسے سراہا ہے۔ تو یہ تو اچھے اقدام ہے، یہ آج سے پہلے ہونا چاہیے تھا، پچھلی گورنمنٹس کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کریڈٹ ہے تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ آج سب تعلیمی ادارے اس چیز کے پابند ہوں کہ وہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ تو ایک اچھا اقدام ہے۔ باقی رہی اوورآل حالات پہ بات، تو حالات تو ملکی سطح کے یہ ٹھیک ہیں کہ جب باغ دوڑ تحریک انصاف کو ملی تو کچھ اتنے خاص اسٹیبل نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ابھی جب اسٹیبل ہونے کا وقت آیا تو پوری دنیا کے اندر ایک وبائی شکل اختیار کی، کرونا کی شکل تھی، لیکن الحمدللہ ابھی جو ہے نا، ابھی کافی سارے اچھی طرف حالات جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ملک کی جو معیشت ہے، تو اس کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے، اس کا کافی بہت بڑا رول ہے۔ وہ تقریباً آپ ایسا سمجھیں کہ پوری ایشیا کے اندر جو پراپرٹی کا سیکٹر ہے، جو ریئل اسٹیٹ کا ہے، تو یہ بہت بڑا رول ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب سے اس حکومت نے کچھ پیکیجز اناؤنس کیے ہیں، کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا جب سے درجہ دیا گیا ہے، پھر خان صاحب کے کچھ اقدامات،
ابھی جو ریسنٹ 2-4 دن پہلے ان کا جو انٹرویوز آئے تو وہ کافی اس کو سراہا گیا ہے. خان صاحب کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے جی کیونکہ وہ ایک مخلص اور نہ ڈر قسم کے لیڈر ہیں. ہم نے اس سے پہلے سیاست میں کوئی انٹری نہیں رکھی لیکن یہ خان صاحب کے لیکچر کی وجہ سے ہم سیاست میں بھی الحمدللہ وہاں پہ بھی کامیابیاں ملی. دن دور نہیں ہے انشاءاللہ عنقریب ہی ساری چیزیں سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. غریب کے حالات بھی بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. آخر میں سر کیا میسج دیں گے کہ جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ اس ٹائم متفق ہو چکی ہے اور ان میں بھی دراریں پڑی ہوئی ہیں اور تحریک انصاف میں آپ کی پارٹی میں بھی فواد چودھری صاحب کوئی اور بیان دے رہے ہوتے ہیں اور مطلب کہ کابینہ سے وہ نہ مشاورت کرتے نہ کچھ, اور کیا ان کو اس طرح کے بیانات دینے چاہیے پبلک میں یا میڈیا میں آ کر کے 6 مہینے اگر ہم نے کر دی نہ دکھائے تو ہماری حکومت چلی جائے گی؟ چونکہ یہ آپ ایسا سمجھیں کہ میں تو ایز ایک چھوٹا سا ادنا سا ورکر رہ چکا ہوں, تو یہ بہت بڑے جو سردار صاحب آپ نے سوال کیا تو یہ میرے لیول سے کافی اوپر کے ہیں.